کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی پروگرام میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بس صورت وظائف انشاءاللہ عز و جل دینے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مقاص صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے استخارے بھی کرتے ہیں۔ آئیے پہلے اپنے گیسٹ کا کچھ تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف آج ہمارے ساتھ مولانا ارشاد حبیب صاحب ہیں، جو آپ کے مسائل کے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے، آپ کے لیے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ ان کی وقتاً فوقتاً آپ ہمارے پروگرام میں زیارت بھی کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ارشاد بھائی آپ کو جی۔ اور میرے دل کی جانب ہمارے شعیب بھائی ہیں، جن کی اکثر آپ پروگرام میں زیارت کرتے ہیں، آج یہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں۔ ان سے انشاءاللہ عز و جل آج وظائف سنیں گے۔ شعیب بھائی کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ کیسے خیر۔ آپ حضرات؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ضیاء الحق ہے اور میں جھارکھنڈ دھنباد سے کہہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات میں ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور کبھی کبھی ایک ہی شخص کا چہرہ سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے اٹھنے کے بعد بہت سارا نقصانات ہوتا ہے۔ اور روحانی علاج سلسلے میں مجھے یہ علاج مل جاتا تو بہتر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الطاف رضا عطاری ہے، میں شہر کولکاتہ کے جگدل کا رہنے والا ہوں۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر اکثر بڑھا رہتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنے کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ڈر اور خوف جیسا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سلسلہ روحانی علاج کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے، گھریلو علاج بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے۔ جی مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا روحانی علاج کے سلسلے میں سوال ہے کہ کمزوری کی وجہ سے سر میں چکر آتے ہیں، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، عرض کرتے آپ کو۔ جی مزید ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ میری بہن کا نام ہیرا ولی ہے اور میری والدہ کا نام زرینہ بیگم ہے. میری بہن پر جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ باتھ روم پہ جانے پہ ہنس رہی ہے، اور ہنسنے کے علاوہ جو ہے عجیب عجیب سی آوازیں اور دوسری لینگویج میں کچھ باتیں کر رہی ہے. تو ان کے لیے دعا فرما دیں اور ان کے لیے وظائف بتا دیں. السلام علیکم. ہیرا ولی نام بتایا تھا. جی ہیرا ولی. ٹھیک ہے، ان کی امی کا نام زرینہ بتایا ہے. جی اس کو آپ نوٹ فرما لیں، ان کا استخارہ بھی کرنا ہے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ کو اس پریشانی سے نجات کے لیے آپ کی بہن کے لیے کچھ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. چلتے ہیں FGN چینل کے ناظرین ہمارے جوابات کی طرف. جو آپ نے مسائل ہمیں بیان کیے ہیں انشاءاللہ ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. آپ کاپی اور پین بھی ساتھ میں اپنے رکھیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ آج ایسا وظیفہ بھی بیان کیا جائے جو آپ کی بھی پریشانی کے لیے کام آئے. تو ہمارے ساتھ آخر تک پروگرام میں بنے رہیں. جی شعیب بھائی، سوال کیا گیا ہے، ضیاء الحق بھائی ہیں دھنباد سے. سوال کر رہے کہ رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور ایک خاص کر کے جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہی شخص کو بار بار خواب میں دیکھتے ہیں، اور صبح میں پھر یعنی اس کے جو نیکسٹ ڈے ہیں کچھ نہ کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ ان کے مسئلے کے حل کے لیے؟ جی اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہے. کرنا ہے آپ نے کہ آپ جب بھی رات میں سوئے تو سونے سے قبل 21 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ڈراؤنے خواب وغیرہ اللہ نے چاہا تو نہیں آئے گے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دیکھنے کے بعد میں آپ کو کسی کی شکل نظر آتی ہے، پھر نقصان کی طرف آپ کا معاملہ چلے آتا ہے. تو ڈریے نہیں، انشاءاللہ تعالی سب خیر ہوگا اللہ نے چاہا تو. آپ یہ عمل کر لے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا حصار ہو جائے گا. بہت ہی آسان ہے. کرنا یہ ہے، آپ نے سونے سے ہی قبل آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھا لے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ میں آپ نے سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیجئے. پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ فلق ایک مرتبہ پڑھ لے. پھر تسمیہ کے ساتھ میں سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں. یہ ایک بار پڑھ لیے، پھر درود پاک پڑھ کے اب اپنے ہاتھوں کو جب اٹھائے ہوئے رکھے تھے اپنے اسی پر دم کر لیں، اور جہاں سے آپ کے بال اگنا شروع ہوئے وہاں سے شروع کرتے ہوئے جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے. اس طریقے سے ایک مرتبہ ہوا. اسی انداز میں آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ میں آپ نے درود پاک کے ساتھ بھی درود پاک بھی پڑھ لیجئے، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سورہ فلق پڑھے، پھر سورہ ناس پڑھے، پھر درود پاک پڑھ کے آپ دم کر لیں. پھر اوپر سے لے کے جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پھیر لیں. اسی انداز میں تیسری مرتبہ آپ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل کی برکت سے آپ حصار میں آ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ نقصانات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ جو ابھی دوسرا عمل بیان کیا گیا ہے، یہ عمل حدیث پاک میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں بھی اس عمل کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ عمل بھی آپ کر لیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی جادو جنات کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آفتوں سے ڈراؤنے خواب سے بھی انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. الطاف بھائی ہیں، یہ انہوں نے بلڈ پریشر کا مسئلہ اپنا بیان کیا ہے کہ بلڈ پریشر ہے اور یہ بڑا رہتا ہے ان کا. تو اس کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج؟ جی اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لے لیجئے، اس پر سورہ قدر اور سورہ کوثر 3 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لے اور اس کو پی لے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اللہ نے چاہا تو نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جب بھی آپ سورت کو شروع کریں گے بسم اللہ شریف مکمل پڑھ کے شروع کیجئے گا، اور شروع میں ابتداً آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے یہ عمل کیجئے گا. میں 2 گھریلو علاج بھی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا تو ایک گھریلو علاج یہ ہے کہ کریلے کی جو سبزی آتی ہے کریلے کو، اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ضرورت کے مطابق آپ کاٹ کر اس کو آپ سکھا لیں. بیج سمیت اس کو آپ نے کاٹنا ہے، اور بیج سمیت اس کو آپ خشک کر لیں. پھر اس کے بعد میں اس کا اچھی طرح سے باریک پاؤڈر بنا لیں، اور صبح و شام آدھی چمچی یعنی ٹی اسپون کہہ لیں اس کو، کہ آدھا چمچ آپ نے یہ صبح و شام
اس کو پانی کے ساتھ میں جس طرح ہم دوائی کھاتے ہیں اس طرح پانی کے ساتھ میں آپ کھا لیں. ابتداءً آپ کو اس کی کڑواہٹ سے جو ہے وہ دل نہیں کرے گا پینے، لیکن آپ تھوڑے چند ایک مرتبہ اس کو سمجھ لو کہ دل نہ کرتے ہوئے بھی جب آپ پی لیں گے تو ایک مرتبہ پھر ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی. یہ ہے تھوڑا مشکل، کریلا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدے بہت بیان کیا گیا ہے. اس سے کولیسٹرول بھی نارمل ہو جاتا ہے اور شوگر بھی اس سے نارمل رہتا ہے، اور الحمدللہ بلڈ پریشر بھی اس سے نارمل رہتا ہے. صبح و شام آپ نے یہ آدھی چمچی کھانا ہے اس کے پاؤڈر کو، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ آپ نے 4 عدد کڑی پتہ، عموماً گھر میں کڑی پتہ مل جاتا ہے، اس کو آپ نے رات میں سونے سے پہلے 1 کپ میں بھگو لینا ہے، اور صبح اٹھتے ہی آپ نے کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے اس کے 2 عدد پتے کھا لینے ہیں. اور پانی جو آپ نے جس پانی میں کڑی پتہ بھگایا تھا وہ پانی بھی پی لے، اور بچے 2 کڑی پتوں کو سالن میں پکانا ہے. 7 دن کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہنا شروع ہو جائے گا. اگر 7 دنوں میں فائدہ نہ ہو تو آپ اس کی مدت کو بھی بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کو اس سے بہترین فائدہ محسوس ہوگا. تو شعیب بھائی ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ چکر آتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، چکر کے لیے کیا کرے، کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے اب چکر اگر آپ کو آتے تو روحانی علاج آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور 3 مرتبہ الحمد شریف مکمل آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں، پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی چکر آنا آپ کے بند ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. اچھا، درد سر ہے، چکر آتے ہیں، یا دماغی کوئی مرض ہے، بعض اوقات کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی بھی کسی کی تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ سر درد رہتا ہے، چکر آتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا ہے، یا دماغی کوئی معاملہ ہے، تو اس کے لیے ایک بہت پیارا عمل ہے. پہلے عمل کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ عمل 7 دن کنٹینیو کرنا ہے اور ایک ٹائم مقرر کر کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے ٹائم پہلے دن مقرر کیا ہے کہ دوپہر کے 12 بجے یہ عمل کریں گے، تو پھر بقیہ 6 دن بھی آپ نے 12 بجے ہی یہ عمل کرنا ہے. یعنی اس عمل کے لیے ٹائم آپ نے خاص کرنا ہے اور اسی وقت میں یہ عمل کیا جائے گا. 7 دن کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ میں یہ دعا، اسکن سکلتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اسکن سکلتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اسکن سکلتک بالذی لہ ما فی اللیل فی النہار وہو السمیع العلیم. تو یہ دعا آپ نے جو ہے 7 مرتبہ یہ پڑھ کر جو مریض ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور پھر ہاتھ ہٹا کر اس کے سر پر دعا کرنا ہے. کسی کو چکر آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ عمل کرو گے ان کے سر پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، 7 دن تک عمل کرنا ہے اور ایک ٹائم خاص کر کے عمل کرنا ہے. جب آپ 7 مرتبہ پڑھ چکو تو ہاتھ ہٹا کر پھر اس کے سر پر اچھی طرح سے دم کر دے. انشاءاللہ چکر آنا، سر کا درد رہنا یا دماغ کبھی کام نہ کرنا، اس طرح کا اگر کسی کو مرض ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جو کمزوری بتا رہے تھے کہ کمزوری کے اعتبار سے ان کو چکر بھی آ رہے ہیں، کیونکہ عموماً کمزوری بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا صحیح سے نہیں جا پاتا ہے، جس وجہ سے کمزوری کی وجہ سے چکر آتی ہے. جی تو صحیح. اس کے لیے بھی کوئی عمل وغیرہ؟ اگر کسی کو کمزوری رہتی ہیں تو اس کے لیے ایک تو گھریلو علاج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1 گلاس دودھ کے اندر 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور کی بیج نکال کر یہ 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور ایک ساتھ ملا لے اور اس کو گرائنڈ کر لے، اور اس کے شیک کو صبح میں 1 گلاس اور شام میں 1 گلاس بڑی عمر والے 1 گلاس صبح و شام پیے. اور چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کمزوری ہے، دبلا پن ہے، تو اس کو 1 کپ صبح و شام یہ پلا دیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے کمزوری بھی دور ہوگی، اعصابی کمزوریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں، دماغ بھی انشاءاللہ عز و جل قوی ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ تاثیراً تینوں چیزیں جو ہے وہ گرم ہے، دودھ بھی تاثیراً گرم ہے، بادام اور کھجور بھی تاثیراً گرم ہے. اگر کسی کو گرم چیز نقصان کرتی ہے تو پھر وہ اس عمل کو نہ کرے، اور اگر کسی کے لیے
گرم چیز اتنی نقصان دہ نہیں ہے، تب بھی وہ عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک مرتبہ مشورہ کر لیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے جن سے عموماً آپ اپنے طبیعت کا علاج کراتے ہیں، ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر ادھر سے بھی اجازت ملتی ہیں تو پھر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو فائدہ کرے گا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ جو یہاں سے گھریلو علاج بیان کیے جاتے ہیں یقیناً یہ فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جسم، ہر ایک کی طبیعت اس عمل کو برداشت کر سکے یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو یہ موافق آئے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بدن کی تاثیر، بدن کی حیت سب کی مختلف ہوتی ہے، کسی کو ٹھنڈی چیز نقصان کرتی ہے، کسی کو گرم چیز نقصان کرتی ہے۔ تو جو ڈاکٹر جن سے ہم عموماً اپنا علاج کرا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے بدن کی تاثیر کو جانتے ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ صحیح مشورہ دیں گے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ عمل بیان تو کر دیا گیا ہے، البتہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر عمل نہ کریں۔ آئیے کچھ یوٹیوب پر سوالات موصول ہوئے ہیں ان کا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک استخارہ کا جواب لینا ہے، اور آپ کے لیے ایک سوال بھی آیا ہے، پہلے استخارہ کا جواب دیجیے۔ استخارے کے لیے آیا تھا ہیرا ولی بنت زرینہ بیگم جی، انہوں نے اس مسئلے میں استخارہ کروایا کہ یہ ڈر جاتی ہیں، باتھ روم وغیرہ سے نکلتی ہیں تو اچانک سے ہنسنے لگتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ کو کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کی کثرت کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو اثرات کے معاملات ہیں، یہ جو جنات کی شرارتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ جو ہے امن میں رہیں گی، حفاظت میں رہیں گی۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک بہترین زبردست تعویذ آپ بنا سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے آپ کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ آپ کو ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر، اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے وغیرہ میں سل کر گلے میں پہن لیجئے یا بازو میں باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو اثرات کے معاملات ہیں، یہ جو جناتی شرارت ہیں، انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط کیجئے گا کہ جب بھی آپ لا الہ الا اللہ جب آپ لکھیں گے تو الہ اور اللہ اس میں جو گول ہا ہے تو اس کا دائرہ جو ہے یہ کھلا ہونا چاہیے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ جو گول دائرہ یہ کھلا ہونا چاہیے۔ بس اتنا احتیاط کیجئے، اتنی احتیاط کیجئے، اور باقی زیر زبر آپ کو لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ بس اسے 41 مرتبہ آپ سادے کاغذ پہ لکھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی تعویذ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین کچھ یوٹیوب پر جو آپ سوالات ہم سے کر رہے ہیں ان کے جوابات لیتے ہیں۔ جی، سوال کر رہے ہیں کہ ارشاد بھائی کی زبانی شادی کا وظیفہ جاننا ہے۔ جی ارشاد بھائی، شادی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ شادی کے لیے کرنا یہ ہے کہ اگر شادی وغیرہ میں رکاوٹ آ رہی ہے اور رشتے وغیرہ ہو نہیں رہے، یا منگنی وغیرہ ہو جا رہی پھر بھی ٹوٹ جا رہی ہے، یا آ کے دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے معاملات میں ان کو یہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے اور بہت ہی زبردست عمل ہے، آسان بھی ہے۔ کرنا یہ ہے آپ کو 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جلد نیک رشتہ آ جائے گا، اور جہاں شادی ہوگی انشاءاللہ وہاں آپ کا گھر وغیرہ بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی، مزید ایک سوال ہم سے کیا جا رہا ہے یوٹیوب پر کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد کے کان میں درد ہے، روحانی علاج بتائیے گا۔ اگر کسی کے بھی کان میں درد رہتا ہے تو چاہیے کہ 21 ٹائم 21 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھ کر کانوں میں دم کر دے، انشاءاللہ الکریم کانوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل تا حصول شفا کرتے رہیے، انشاءاللہ جلد ہی فائدہ نظر آئے گا۔ جی، مزید ایک سوال ہے، استخارے کے لیے سوال ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شاکرہ ہے، میری امی کا نام شریفہ ہے۔
مجھے برے خیال آتے ہیں نماز کے وقت، استخارہ کیجیے گا۔ ویسے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں تو استخارہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن عموماً شیطان تو انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کے دل میں برے خطرات، برے خیالات ڈالنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو عموماً یہ جو ہوتا ہے یہ انسان یعنی ایک شیطانی شرارت ہی ہوتی ہے کہ وہ نماز کی طرف آنے نہیں دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو برے برے خیالات آتے ہیں، یا نماز کی حالت میں برے برے خیالات آتے ہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھتا ہے بندہ تو فرمایا کہ اگر کسی کو نماز میں برے خیالات آتے ہیں تو وہ اپنے ناف کے نیچے تھوڑا سا زور لگائے، یعنی دبائے، کیونکہ نیچے کی طرف سے جو ہے وہ انسان کے دل میں برے خیالات جاتے ہیں، تو یہیں پہ اس کا راستہ روک دیا جائے۔ تو یعنی یہ کہ برے خیالات کا سلسلہ تو یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کو استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ پہلے آئیے کچھ آڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ دیتے۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فردوس اتاری۔ میری والدہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور کینسر بھی ان کو پہلے ہوا تھا، ابھی کڈنی پرابلم بھی ہو گیا ہے، تو روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کی جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو والدہ کی شفا یابی کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بواسیر کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام ورحمۃ اللہ، مجھے بیع العلی کا وظیفہ بتا دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ جی مزید ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمارا نام عبد الرحیم اتاری ہے اور ہمارے والدہ کا نام تنویر بیگم ہے۔ حضرت ہمیں پیٹ میں اور کمر میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، لیٹرین نہیں صاف ہوتی ہے، اور لیٹرین کھانا کھانے کے ترنت بعد ہم کو لیٹرین جانا پڑتا ہے، بہت زیادہ دقت ہے۔ اور کمر میں درد ہوتا ہے، پھر نیچے پیر تک پیر سن ہو جاتے، پیر میں سویلنگ رہتی ہے، الجھن گھبراہٹ بہت رہتی ہے۔ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے جو مسائل آپ کے ذکر کیے ہیں ان کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ارشاد بھائی، انہوں نے اپنی والدہ کا بھی نام بتایا ہے، عبد الرحیم بن تنویر بیگم۔ کئی سارے مسائل کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، اور عموماً والدہ کا نام بتانے کے پیچھے مقصد استخارہ ہی ہوتا ہے، تو ان کا بھی آپ استخارہ فرما لیں اور ان کو انشاءاللہ پھر روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ تب تک شعیب بھائی سے روحانی علاج جانتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، سوال کیا گیا ہے کہ ایک تو بہت سارے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ والدہ کو ایک تو ہارٹ کی بھی تکلیف ہے، فردوس بھائی ہے، ہارٹ کی بھی تکلیف تھی اور کینسر بھی تھا، اور ابھی شاید کڈنی کی تکلیف ہوئی ہے یا کینسر ابھی ہوا، اس طرح کئی ایک بڑے بڑے امراض کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک شفا یابی نصیب کرے۔ جی کیا فرمائیں گے ان کی والدہ کی شفا یابی کے لیے کیا روحانی علاج کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ کرنا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے 7 مرتبہ، زیادہ پڑھ لے تو کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا یہ ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ میں، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، اس کا مدت سے یہ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کو جو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کے جو بھی امراض ہے، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ یعنی مریضہ نے کرنا ہے؟ جی مریضہ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی والدہ کو یہ عمل کرنا ہے کہ نماز کے بعد میں اپنے سینے پر اپنے دل کی طرف سیدھا ہاتھ رکھے اور یہ دعا یا اللہ قوینی و قلبی 7 بار پڑھے، 7 مرتبہ، اور کم سے کم یہ 7 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو طاق عدد میں، یعنی 7 ہے یا پھر 9 ہے، 13 ہے، 11 ہے، اس طرح آڈ نمبرز جس کو کہتے ہیں اس نمبرز میں آپ کی والدہ نے پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر ہی دم کرے۔ اچھا، اس کی ایک برکت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مریض نہیں ہے، یعنی کسی کو ہارٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ بھی ہر نماز کے بعد یہ معمول بنائے گا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی
ہارٹ کی بیماری سے محفوظ رہے گا. جی مزید کینسر کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا والدہ کے لیے. اس کے لیے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. تو ابھی ہم جو کینسر کے لیے بتا رہے اس میں بھی درود پاک پڑھنا ہے اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے, لیکن آپ نے اس میں درود ابراہیم پڑھنا ہے. اچھا, یہ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے, یعنی شروع میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے, 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھنا ہے مکمل آپ نے. پھر اس کے بعد میں یہ جب ختم ہو جائے تو پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے کینسر کا جو مرض ہوا ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے صبح کے وقت میں جیسے اٹھ جائے تو آپ یہ عمل کر لیں اور پانی کی بوٹل میں دم کر کے رکھ لیں, اور یہی پانی آپ صبح سے لے کر کے شام تک کے اس کو استعمال کریں. پھر جب دوبارہ آپ صبح اٹھے تو پھر واپس سے دوبارہ آپ نے یہ عمل کرے. یہ عمل مکمل آپ 40 دن کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو تکلیف ہے جو بیماری ہے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے, اور کڈنی کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. کڈنی کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ یہ کڈنی کے لیے کسی کو گردے کی کوئی تکلیف ہے یا کسی کو پیشاب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, اس طرح کی بھی تکلیف کسی کو ہوتی ہے, پیشاب میں جلن ہوتی ہے, تو اس طرح کے مریضوں کے لیے عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, یہ پارہ 30 کے اندر صورت ہے. اس صورت کو جو ہے دن میں 4 مرتبہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے. اچھا, یہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے. اور پانی پینے کا طریقہ پورے دن بھر میں اس طرح ہوگا کہ صبح ناشتے سے پہلے, پھر ظہر کے وقت, پھر عصر کے وقت, اور تیسرا سوتے وقت, چوتھی مرتبہ سوتے وقت. یعنی آپ نے صبح ناشتے سے پہلے یہ پینا ہے پانی, پھر اس کے بعد میں ظہر کے وقت میں, پھر عصر کی نماز کے بعد, اور رات میں سونے سے پہلے یہ پانی کے چند گھونٹ 3 گھونٹ آپ چاہے تو یہ پانی پی لے. پھر نیا جب دن شروع ہوگا تو اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے, اور پھر اسی طرح پانی کچھ اس وقت پی لے ناشتے سے پہلے, پھر دوپہر میں, اور پھر عصر کے بعد میں, اور پھر رات میں سونے سے پہلے. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو اس کی برکت سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. یعنی آپ کی والدہ کے لیے یہ عمل اگر آپ کرنا چاہے تو 1 مرتبہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ دے. آپ کی والدہ اس پانی کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پیتی رہے. پانی پینے کا وقت خاص ہے, ناشتے سے پہلے, ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز کے بعد, اور رات میں سونے سے پہلے. یہ 4 وقت میں 3 گھونٹ یا اس سے زیادہ پانی پی لے. انشاءاللہ جلد ہی شفا حاصل ہو جائے گی. تا حصول شفا آپ کی والدہ کے لیے آپ یہ عمل کرتے رہیں, جلد ہی انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی. جی, ایک سوال شعیب بھائی یہ کیا گیا ہے کہ بواسیر کا روحانی علاج جاننا ہے. بواسیر ہیں جی, اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے نا الحمد شریف کے بعد میں سورہ علم نشرح یہ مکمل پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد میں سورہ فیل پڑھنا ہے. اچھا, یہ 2 جب مکمل آپ نے پڑھ لیے سلام پھیرنے کے بعد میں اب آپ نے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. آپ نے 70 مرتبہ پڑھے, اور اسی عمل کو آپ نے چند روز تک کے کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بواسیر جیسی تکلیف اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا, گردے کے لیے ابھی جو عمل بیان کیا گیا ہے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح, یہ پانی جو ہے وہ بارش کے پانی کو جمع کر کے بارش کے پانی پر یہ عمل کیا جائے گا. کسی کے پاس بارش کا پانی ہو تو یہ عمل کر لیجئے. اس کے لیے یہ سب یہ بھی ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی نہیں مل پا رہا ہے ابھی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کر سکتے کہ اب یہی سورہ علم نشرح اب یہی سورت کو آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھ لے. اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو کڈنی کی تکلیف ہے اللہ نے چاہا تو اس سے نجات ملے گی. ٹھیک ہے, صحیح. جی, مزید ایک بے اولادی کے لیے سوال کیا گیا تھا, چاہوں گا کہ کیا فرماتے بے اولادی دور ہو جائے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بے اولادی کے لیے ان کو کرنا یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا اگر کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہے
تو کیا اس سے اولاد کے لیے جو ہے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اولاد ہوگی اس سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، اگر کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ اس کی کثرت کرتا ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم وہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد ان کو ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کثرت کرنا ہے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں استخارے کے جواب کی طرف۔ جی شاکرہ کا استخارہ کرنا ہے، نماز میں جو ہے وہ خیالات آتے ہیں برے برے، کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ شاکرہ بنت شریفہ، انہوں نے یہی جو نماز پڑھتے وقت برے خیالات آتے ہیں تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو برے خیال آتے ہیں، وسوسے اس کو تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر، تو ایسا کیجئے کہ نماز سے پہلے آپ جو ہے لا حول شریف پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی آپ جو ہے 60 مرتبہ پڑھ لیں، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے الٹے کندھے کی طرف جو ہے یہ تھو کر کے کر لینا ہے انشاءاللہ الکریم۔ زیادہ مطلب کوئی نمازی وغیرہ کھڑے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے، وہ تو اسلامی بہن ہے تو گھر پہ کر ہی سکتی ہیں، تو ایسے کر لیں 3 مرتبہ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ جو ہے شیطان جو ہے وسوسہ جو ڈالتا ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ دوسرا یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ الکریم وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ اچھا، جو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جو الٹے کندھے کی طرف دیکھ کر تھو کرنا ہے، تو نماز کی حالت میں تو نہیں کیا جائے گا نا؟ نماز سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے یہ کر لیں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا۔ واٹس ایپ پر بھی کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک سوال استخارے کے لیے آیا ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ احمد بن زیبا ہے، بچے کے متعلق احمد، یعنی وہ والدہ نے میسیج کیا ہے احمد کے لیے کہ احمد بن زیبا بچے کا نام ہے، یہ بیمار رہتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہیں، تو ان کا استخارہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں، نظر سے حفاظت کے لیے، بچے کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ کچھ یوٹیوب کے سوالات بھی، جواب رہ گیا تھا، اچھا ایک باقی ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحیم بن تنویر بیگم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گھبراہٹ وغیرہ کے معاملات انہوں نے بتائے تھے، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، کرنا یہ ہے ان کو کہ 7 مرتبہ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یہ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم جو پیٹ کے جملہ امراض ہیں، پیٹ میں درد ہے، گیس بن رہی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الکریم اس سے ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کی دوا وغیرہ بھی چل رہی ہوگی، بیماری کے متعلق، پیٹ کے درد کے متعلق دوائیاں وغیرہ بھی چل رہی ہوگی، اگر نہ بھی چل رہی ہو تو ساتھ میں آپ کو جو ہے یہ عمل بھی کرنا ہے کہ آپ کو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ اللہم انت الباسطو، اللہم انت الباسطو یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ کے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، دوا وغیرہ پہ دم کر لیں، مریض یا مریضہ ہے تو اس پہ دم کر دیں، دوا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد نہ ختم ہونے والی بیماری انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوا وغیرہ فائدہ نہیں ہوتی ہے اور بیماری کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ پا رہا ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ساری جو ہے جانچیں کروائی گئی، ساری رپورٹ آتی ہیں وہ بھی نارمل رہتی ہیں، تو اس معاملے میں اس وقت یہ جو ہے عمل کیا جائے، یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس وقت بھی بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔
جی چلتے ہیں جو واٹس ایپ پہ موصول ہوا سوال بھی آپ شامل کر لیں. ایک ہمیں یوٹیوب پر بھی سوال موصول ہوا استخارہ کے لیے. ماہ نور ہے، ان کی والدہ کا نام رقیہ ہے. سوال کر رہے ہیں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، استخارہ کر دیجئے. آپ ان کا بھی نوٹ فرما لیں. ایک مزید سوال ہے کہ میرا نام ماہ نور، یہ ماہ نور اور ان کی والدہ کا نام رقیہ ہے. جی رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے. مزید ایک سوال جو یوٹیوب پر موصول ہوا وہ ہے سمیرہ، اور میری یعنی سوال کرنے والی کا نام سمیرہ ہے اور بیٹی کا نام صفا ہے، یعنی صفا بنت سمیرہ، اور یہ 3 سال کی ہیں. بہت ضد کرتی ہیں، استخارہ کروانا ہے. ٹھیک ہے، بچی ضد کرتی ہیں. صفا نام ہے بچی کا اور ان کی والدہ کا نام ہے سمیرہ. انشاءاللہ الکریم آپ لوگوں کے اپنے مسائل کے استخارہ کے لیے جو آپ نے سوال کیا اس پر استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں آپ کو، اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. پہلے کچھ آڈیو سوالات اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد الیاس ہے. میری والدہ کا نام مرحوم حسینہ بیگم ہے. میرے گھر میں کچھ بھی معاملہ ہو گیا حضرت، بہت پریشان کر، میرا کاروبار ہی بند ہو گیا اور میری بچی کو بہت پریشان کرے، چھوٹی بیٹی کو وہ 8 دن سے پانی تک نہیں پینے دے رہا ہے. آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے اور ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جس سے کہ اس سے ہم فرصت پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کی بیٹی کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کی جان مال کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. انشاءاللہ آپ کو اس آفت سے نجات کے لیے اور اس طرح کے اثرات وغیرہ کے معاملات سے حفاظت کے لیے عمل عرض کرتے ہیں. جی مزید سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے کا نام عبدالرحمن ہے اور ان کی والدہ کا نام ذاکرہ ہے. میرا بیٹا عبدالرحمن اپنی بہن کو دیکھ کر کے چڑھتا ہے ان سے اور بھاگتا ہے، اور جو ہے کہتا ہے مجھے گالی بک رہی ہے، اور گمسم رہتا ہے، اور نہ اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے اور نہ اس کی صحت بن رہی ہے، دبلا پتلا ایک دم ہے. اور استخارہ کرایا تھا، اس میں جناتوں کا سایہ نکلا ہے. اور مہربانی کر کے کوئی ایسا بتائیے وظیفہ مطلب جو ہے کہ جس سے ہمارا بیٹا صحیح ہو جائے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح، انشاءاللہ آپ کو اس بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کو اس تکلیف سے نجات کے لیے عمل عرض کرتے. جی مزید ایک سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپینڈکس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے، جی مزید ایک سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی کا نام ہے محمد یونس، والدہ کا نام ہے قدیب النساء. ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ہاتھ پیروں میں جلن اور ذہنیت کا کام نہ کرنا. براہ کرم کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہاتھ پیروں میں جلن، طبیعت خراب رہتی ہیں. جی نوٹ فرما لیں. محمد یونس ہے ان کی والدہ کا نام، انہوں نے غریب النساء بتایا ہے. ہاتھ پیروں میں جلن ہے، طبیعت خراب رہتی ہے. آپ استخارہ فرما لیجئے ارشاد بھائی، تب تک ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی، الیاس بھائی ہیں، گھر میں بہت سارے مسائل کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور خاص کر کے بیٹی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بیٹی تکلیف میں ہے، اس کو پانی تک پینے نہیں دیتا ہے اور طرح طرح سے اس کو پریشان کر رہا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بیٹی کے لیے بھی کوئی عمل؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اچھا، اس کے بعد بھی جو سوال آیا ہے وہ بھی جنات سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جنات کے معاملات استخارے میں آیا ہوا ہے. تو اسی سے ہی یہ دونوں کو لے کر کے سوالات دونوں ہی عمل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے فائدہ ہوگا. کرنا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندر ایسے بھی معاملات ہیں، تو آپ دونوں نے چاہے تو گھر کے اندر جو ہے نا ایک تعویذ بنا کر کے لٹکا دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے گھر کے اندر جنات کے جو معاملات اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گے. کرنا یہ ہے، آپ نے جو تعویذ بنانا ہے اس کو 69 ٹائمز آپ نے 69 ٹائم آپ نے یہ لکھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ لکھنا ہے. اچھا، اس میں زیر زبر وغیرہ نہیں لگانا ہے، الہ اور الا اللہ.
اللہ، اس میں دونوں کا جو ہاں ہے یہ کھلا رہے گا، اس کا خاص خیال رکھیے گا، لکھ کر کے آپ نے لٹکا دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گھر کے جو جنات وغیرہ کے معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ گھر کے اندر جو ہے نا مغرب کے وقت میں، جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت آپ اپنے گھر کے اندر اذان دیجئے، چاہے کوئی بھی اذان دے۔ اگر اسلامی بہنیں وغیرہ اذان دیتی ہے تو یہ آواز کو زیادہ نہ بڑا کرے کہ غیر محرم وغیرہ نہ سن سکے، اگر اسلامی بھائی دے رہے تو ایسی آواز دیتے گھر میں پوری آواز گونج جائے۔ اس طریقے سے اذان دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اذان کی برکت سے بھی جنات کے جو معاملات گھر میں پریشان کر رہے ہیں وہ اذان کی برکت سے دور ہو جائے گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہے آپ گھر کے تمام افراد رات میں جب بھی سونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اپنے پر دم کر کے سو لے انشاءاللہ تبارک 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو مکمل آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، اول اور آخر میں ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنات سے حفاظت میں رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، جو آپ نے ایک نے تو بچی کے لیے مسئلہ بتایا ہے اور دوسرے نے بیٹے کے لیے مسئلہ بتایا، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج جنات سے حفاظت کے لیے یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جن کے جیسے جب ان کو پانی، ایک آپ نے ہو سکتا بطور مثال یہ بات کہی ہوگی، اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ پانی بھی نہیں پینے دیتا ہے، یعنی جب ان کو تکلیف ہو رہی ہو اس وقت میں ان پر یہ پڑھ کر دم کرنا ہے 100 مرتبہ یا قہارو انشاءاللہ عز و جل۔ روزانہ یہ عمل کرے، ایک دن میں کئی مرتبہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن تعداد 100 کی ہی ہوگی۔ اول و آخر یعنی اس عمل کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، پھر مریض پر اور بچے پر دم کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے جہاں سے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے وہاں اگر دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اگر اسٹال لگتے ہیں تو اس اسٹال پر الحمدللہ فی سبیل اللہ یعنی فری آف کاسٹ مفت میں تعویذات دیے جاتے، آپ وہاں سے رابطہ کر کے اپنے گھر کے گھر والوں کی اور بالخصوص اپنی بچی کے اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ اس تعویذات کی برکت سے بھی جلدی آپ کو اس پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ جی، اپینڈکس کے لیے اسلام بہن نے سوال کیا ہے کہ اپینڈکس کا روحانی علاج کیا ہے؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ، اچھا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے یہاں کے ڈاکٹر سے، جو طبی آپ کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ عمل کرنا میرے لیے بہتر ہے یا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اگر وہ کہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اپینڈکس آپ کا ختم ہو جائے گا۔ کرنا یہ ہے، ایک چٹکی نمک لے لیجئے آپ، اور اس نمک پر آپ نے آیت الکرسی 11 مرتبہ، اچھا اول آخر آپ نے جو ہے نا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیے، اور آیت الکرسی 11 مرتبہ اور 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھنا ہے آپ نے، پڑھ کر کے اس پہ دم کر لیں اور اس کو پانی میں ڈال کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اپینڈکس ختم ہو جائے گی۔ پانی یہ جیسے عمل جیسے آپ نے ایک بار کر لیا، اسی انداز میں آپ نے دن میں 3 مرتبہ کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح انشاءاللہ۔ جی آئیے استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے؟ استخارے کے جوابات عطا فرمائیں۔ استخارے کے لیے احمد بن زیبہ انہوں نے کہا تھا کہ بیمار ہو جاتے ہیں، بار بار نظر وغیرہ کے معاملات انہوں نے کہا ہو جاتے ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرا تھا ماہ نور تو بنت رقیہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے بھی استخارے میں اس کا جو جواب ہے وہ نظر بد کی طرف اشارہ آیا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار نظر وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، شیشے کے سامنے، اور آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اسے جو ہے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو بری نظر کے معاملات ہیں یہ انشاءاللہ
ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے جب بھی کوئی چیز کھانے کا دل کرے یا کھانا وغیرہ جب بھی کھائیں تو اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اس کھانے پہ دم کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو نظر بد کے معاملات ہیں، بری نظر کے معاملات ہیں، انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ رشتے میں رکاوٹ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا تو نظر بد کی طرف اشارہ آیا تو نظر کے معاملات آپ کو بتائے گئے، اس کے وظائف بھی بیان کیے گئے. اور دوسرا یہ کہ اگر شادی میں رشتے میں جو ہے نظر بد وغیرہ آ گئی، کسی بھی طریقے سے کوئی رکاوٹ ہے، بندش وغیرہ کے معاملات ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے. آپ کو کرنا یہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو 60 مرتبہ سورۃ التین یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا کرنا ہے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ رشتے وغیرہ میں جو رکاوٹ ہے ختم ہو جائے گا اور رشتہ بھی آپ کا آ جائے گا. جو نظر بد وغیرہ کے معاملات ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے. اور استخارے کے لیے ایک صفا بنت سمیرہ بچی تھی، یہ 3 سال کی، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ضد کرتی ہے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، کچھ جادو جنات یا کچھ کیے کرائے کے معاملات نہیں ہیں. بچے ضد کرتے ہیں تو آپ یہ کیجئے، ایک مرتبہ سورۃ الفلق، ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اس بچی پر آپ دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم یہ ضد کرنا دور ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ اپنی بچی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیجئے، اپنا ہاتھ رکھ لیجئے سیدھا ہاتھ، اور اس کے بعد آپ کی نظر جو ہوگی یہ آسمان کی طرف ہوگی. اب آپ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علی محمد. اس کے بعد آپ کو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ آپ کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو ضد کرتی ہے بچی ضد کرنا چھوڑ دے گی، اور اگر نافرمان ہے، آپ کی بات بھی نہیں مانتی ہے، تو انشاءاللہ الکریم وہ آپ کی بات مانے گی اور یہ آپ کی اولاد انشاءاللہ الکریم نیک بنے گی. یونس بن غریب النساء، ان کا استخارہ کیا گیا. انہوں نے کہا تھا ہاتھ پیر میں درد ہے، استخارہ کیا گیا. ان کا بھی وقتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. تو ان کو کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کی کثرت کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جو ہاتھ پیر میں درد ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ناظرین، جو یوٹیوب پہ سوالات آپ کر رہے ہیں، آئیے ان کے بھی جوابات لیتے ہیں. ایک تو سوال یہ موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ کے تو اس مسئلے کا روحانی علاج استخارہ بھی کر دیا گیا ہے، اور محمد احمد اور والدہ کا نام رقیہ بتایا تھا. اچھا، یہ باقی ہیں محمد احمد اور والدہ کا نام رقیہ، یہ باتیں نہیں کرتا، ان کا استخارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں. دعا کی عرض بنت مظہر، اللہ کریم آپ کے جملہ مسائل دور فرمائے، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقدر فرمائے. مزید ایک سوال ہے، میرے بھائی کا کام نہیں چل رہا ہے. بھائی کا نام محمد جسیم ہے اور ان کی امی کا نام انوری خاتون ہے. جی، محمد جسیم اور ان کی والدہ کا نام ہے انوری خاتون. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی جواب دیتے. محمد جسیم اور ان کی والدہ کا نام ہے انوری خاتون. مسئلہ ان کا کام نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آڈیو سوالات دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی ہونے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے. جی، مزید ایک سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے کیا وظیفہ ہے، برائے کرم مہربانی ہوگی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی، ایک یوٹیوب کے بھی چونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، آپ استخارے فرما لیں. شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک سب سے پہلے تو یوٹیوب کے بھی سوالات لیتے ہیں. بیٹی ہونے کا کوئی روحانی علاج جاننا ہے. اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے فجر اور عشاء یہ دونوں نماز کے بعد آپ نے 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ یا متینو
یا متینو یہ فجر اور عشاء یہ 2 ٹائم پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں آئیے ظہر اور عصر یہ دونوں ٹائم آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو. اور پھر اس کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم آپ نے یہ پڑھنا ہے. اچھا یہ سب 41 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر اور عشاء میں آپ نے یا متینو 41 مرتبہ, ظہر اور عصر میں آپ نے یا حمیدو 41 مرتبہ, اور مغرب میں آپ نے یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ دعا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے چاہا تو بیٹی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی مزید ایک جو سوال ہم سے کیا گیا ہے وہ ہے کہ حافظے کی کمزوری کا روحانی علاج. جی اس کے لیے کرنا یہ اپنے نمازوں کی پابندی کرے, اور آپ نے جیسے نماز سے فارغ ہو جائے تو اب اپنے سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ لے. رکھنے کے بعد اب آپ نے 11 مرتبہ یا قویو آپ نے 11 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہے تو یہ بھی عمل کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 786 مرتبہ 786 ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, پڑھ کر کے اس کو پانی میں دم کر لیں. اب چاہے یہ پانی بڑا پی لے یا چھوٹا پی لے, کسی کو بھی پلائے, اللہ نے چاہا تو اس کا حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. جی کیا فرمائیں گے آپ استخارہ کے جوابات؟ جی استخارہ کیا گیا ہے, یہ محمد احمد بن رقیہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے باتیں نہیں کرتا ہے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے استخارہ کروانے والے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے قریبی جو روحانی علاج کے تحت جو بستے لگتے ہیں تعویذات کے, وہاں پر جا کے تعویذات بھی حاصل کریں, وہ تعویذات بھی استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی جو یہ مسائل ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. تو ان کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ 4 آیات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک ہی مرتبہ پڑھ لیجئے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25, 26, 27, 28 یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے. جو باتیں نہیں کرتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, ان پر دم کریں. اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم وہ بولنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ تھا محمد جسیم بن انوری خاتون, انہوں نے کہا تھا کہ کام نہیں چل رہا ہے, تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ جب بھی آپ اپنی دکان پر جائیں تو آپ جو ہے اپنے سامان وغیرہ پہ, یا اگر گھر سے ہی آپ بزنس کر رہے ہیں, گھر سے ہی آپ کاروبار کر رہے ہیں, تو گھر پہ کوئی سامان جو آپ کا ہے دکان وغیرہ کے جو سامان ہے اس پر آپ دم کر لیں. نہیں دکان ہے تو دکان پہ جا کر وہاں پر آپ سامان وغیرہ پہ آپ کو یہ دم کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے. پوری مکمل سورت پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. یہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اپنے سامان وغیرہ پر دم کر لیجئے, یا جس سے آپ کام کر رہے ہیں اس چیز پر دم کر لیجئے. جیسے سلائی وغیرہ کرتے, مشین وغیرہ ہے تو ان پر آپ دم کریں, یا سامان وغیرہ ہے اس پر آپ دم کریں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم آپ کے جو اس میں رکاوٹ آ رہی وہ بھی دور ہو جائے گی, کاروبار میں خوب برکت ہوگی, اور اگر گاہک نہیں آتے تو انشاءاللہ گاہک بھی آنے لگیں گے انشاءاللہ الکریم. چینل کے ناظرین آج کے سلسلے کا وقت بھی ہمارا مکمل ہوا. آئیے سلسلے کا اختتام دعا پر کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ پاک آفت و بلا, پریشانی, مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے کریم رب, آج جن لوگوں نے اپنے مسائل کا ہم سے ذکر کیا تو ان کے نام بھی جانتا ہے, ان کی تکلیفیں بھی تجھ پر آشکار ہیں, اور تکلیفوں کو دور کرنا بھی تیرے دست قدرت پہ ہیں. بیماروں کو شفا بھی تو ہی عطا فرماتا ہے. ہم پر آئی ہوئی تکالیف بھی
تیرے ہی کرم سے دور ہو سکتی ہیں. یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما، ہم پر آئی ہوئی تکالیفیں ہم سے دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفیں دور کر دیں. جن کے رشتے نہیں بن پا رہے ہیں مولا ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دیں. جو بیٹی کے طلبگار ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح اولاد بیٹی کی صورت میں بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب فرما. ہماری بچیوں کے مقدر بلند فرما. یا اللہ پاک جو قرض میں ڈوبا ہے انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. جو بے برکتی کا شکار ہیں مولا ان کو برکت عطا فرما. کسی کے کاروبار نہیں چل رہا ہے تو ان کے کاروبار چلا دے. یا اللہ پاک کسی کو نظر لگی ہے، کوئی کسی آفت میں گھرا ہے، یا اللہ پاک سب کی نظر بد کو دور فرما. کوئی جادو جنات میں مبتلا ہے مولا ان کو اس سے خلاصی نصیب فرما دے. ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.